داخل ہوتا ہے تو دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت پرہیزگار ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے آئے تو متقی بن گئے، لوگوں کے سامنے آئے تو تقوی والے بن گئے، لوگوں کے سامنے آئے تو پرہیزگار بن گئے، اور تنہائی میں پہنچے تو وہی بدعملی شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی خلوت میں ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، جلوت میں ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، تنہائی میں ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، اور محفل میں ہو تب بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آگے میرا رب فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں بھی چین سے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ سکون سے ہوں گے۔ آگے میرا رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا ولی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ایمان والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، پرہیزگار جو ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب 16ویں پارہ سورہ مریم رب ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ یہ ان لوگوں کو پیغام دے دو کہ جو ولیوں کی قبر کو محض مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مر کے مٹی میں مل گئی، اور ولیوں سے ہوتے ہوئے نبیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھو ان کی شان کیا ہے، دیکھو ان کا مقام کیا ہے، دیکھو ان کی عظمت کیا ہے، دیکھو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ مہوا کے زندہ دل مسلمانوں، اب بارات اگر بغیر دولہا کے چلی جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے؟ کیا اس بارات کی خاطر تواضع ہوتی ہے؟ کیا ان باراتیوں کو کھانا ملتا ہے؟ دولہا گھر بیٹھا رہے اور بارات لے کر کے لڑکی والے کے یہاں پہنچ جاؤ، بتاؤ کیا اس بارات کو ناشتہ ملے گا؟ بتاؤ کیا اس بارات کو کھانا ملے گا؟ آپ بھی کہو گے کہ مولانا اس بارات کو کھانا نہیں ملے گا۔ بارات اگر بغیر دولہا کے چلی جائے تو اس بارات کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا حال ہے جو میں دنیا کا محال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بارات اگر بغیر دولہا کے چلی جائے تو اس بارات کو نہ ناشتہ ملتا ہے، نہ اس بارات کو کھانا ملتا ہے، نہ اس بارات سے باراتیوں کو کوئی پانی کے لیے پوچھتا ہے۔ اور جیسے ہی دولہا کی گاڑی آئی، دولہا کے چہرے پر نظر پڑی، باراتیوں کو ناشتہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھلانا شروع ہو جاتا ہے، پانی پلانا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اگر بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو اس بارات کی عزت نہیں ہوتی ہے، ان باراتیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے ہم قیامت میں اپنی بارگاہ میں ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ قیامت کے دن ولیوں کو جب رب دولہا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ولیوں کے باراتی کون ہوں گے جو دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے؟ ان کے باراتی کون ہوں گے؟ سنو پیارے مسلمانوں، جب ولی دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ان کی یاد منانے والے ان کے باراتی ہوں گے، ان کا ذکر کرنے والے ان کے باراتی ہوں گے۔ جب غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو قادری پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب غریب نواز رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب وارث پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو وارث پاک سے سچی محبت کرنے والے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب سید سالار مسعود غازی بہرائچی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو غازی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو اشرفی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ علامہ
جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو رضوی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے. ارے جب حضور حجت الاسلام تا حضور حامد رضا خان رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو حامدی پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے. جب مفتی اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو نوری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے. ارے جب تاج الشریعہ فخر ازہر رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ازہری غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے. رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے. جب یہ اولیاء کرام دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے. دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں, دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں. ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں, ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں. حضرات تو اولیاء کرام کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی بلندی بہت ہی بلند و بالا ہے. میرے رب نے قرآن میں جگہ جگہ اولیاء کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے. تو پتہ چلا ایمان والا متقی پرہیزگار ہی اللہ کا ولی بنتا ہے, تقوی والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ایک آیت کریمہ اور سنو, رب قرآن میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین. جو ایمان والے ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ امن والی جگہ میں ہوں گے. قیامت کے دن جہاں سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے, کسی کے گھٹنے تک پسینہ, کسی کے پیروں تک پسینہ, کسی کی کمر تک پسینہ, کسی کی گردن تک پسینہ ہوگا, ایسے عالم میں اللہ کے ولی امن والی جگہ میں ہوں گے, سکون والی جگہ میں ہوں گے, آرام والی جگہ میں ہوں گے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے فی جناتوں و عیون, باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ امن والی جگہ میں ہوں گے, باغوں میں, چشموں میں ہوں گے, اور ان کی کرسیاں ایک دوسرے کے سامنے پڑی ہوئی ہوں گی. یہی آیت کریمہ, اس کا پورا مفہوم آپ پڑھ لینا. ان کی کرسیاں ایک دوسرے کے سامنے پڑی ہوں گی, ایک دوسرے کے سامنے ان کی کرسیاں ہوں گی. حضرات ادھر غوث اعظم کی کرسی اور ادھر بایزید بستامی کی کرسی, ادھر غریب نواز کی کرسی, ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کرسی, ادھر بابا فرید کی کرسی, ادھر شاہ مدار کی کرسی, ادھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کرسی, ادھر اعلیٰ حضرت کی کرسی. آپ ذرا دیکھیں یہ اولیاء کرام ایک دوسرے کے طرف چہرے کیے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کی طرف چہرے ہوں گے ان کے. اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں, یہ اولیاء کرام آپس میں ایک ہیں, یہ اولیاء کرام آپس میں ایک ہیں, اور آج ان کے ماننے والے بٹے ہوئے ہیں. آج اگر ہم جائزہ لیں, کسی نے ایک ولی کا دامن پکڑا اور وہ سمجھتا ہے کہ اسی ولی کی بات کرے گا, اس کے علاوہ دوسرے ولی کا ذکر نہیں کرے گا, دوسرے ولی کا چرچا نہیں کرے گا, دوسرے ولی کا تذکرہ نہیں کرے گا. یہ حال آج ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے. حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جتنے اولیاء کرام ہیں ان کا مقام و مرتبہ میرا رب جانتا ہے, میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری, میرے جتنے ولی ہیں وہ سب میری چادر رحمت کے نیچے ہیں, ان کا مرتبہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. حضرات تو ولیوں کا مرتبہ اللہ جانتا ہے, ان کی عظمت اللہ جانتا ہے, ان کی شان اللہ جانتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے پیارے مسلمانوں, اگر تمام ولی چادر رحمت کے نیچے ہیں, اب کوئی انسان, کسی انسان, دنیا کی مثال لے لیجئے, کوئی انسان چادر اوڑھ کر کے بیٹھ جائے, اب ڈیلا مار, کوئی انسان ڈیلا پھینک کر کے مارے تو وہ ڈیلا چادر کو لگے گا کہ جس نے چادر اوڑھی ہے اس کو ڈیلا لگے گا؟ آپ مجھے بتاؤ, ڈیلا چادر کو نہیں بلکہ جس نے چادر اوڑھی ہے اس کو لگے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب ایک انسان آئے, وہ کہے کہ میں صرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ذکر کروں گا, اس کے علاوہ میں کسی ولی کو نہیں مانوں گا. بتاؤ مجھے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ایک ولی کو پکڑ لے, دوسرے کی شان میں گستاخی کرے, میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ ہرگز میرا رب اس سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے ولی ہیں وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں. ہم مخدوم اشرف سمنانی کو بھی مانتے ہیں, ہم غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں, ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کی بھی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, مفتی اعظم کو
بھی مانتے ہیں اور تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے ولی ہیں، اور جتنے ولی ہیں وہ سب ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرات تو میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پہلے قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے اسی کے تناظر میں چند باتیں آپ کے سامنے بتائیں تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ ولیوں کا مقام کیا ہے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ حضرات تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا، اب وہ لوگ جو ان کی قبر کو مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں ان کی بھی لیے قرآن نے کیا کہا ہے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو ولیوں کے دشمن ہیں انہیں قیامت کی طرف جہنم کی طرف قیامت کے میدان میں جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، فرشتے انہیں مارتے ہوئے لے کے جائیں گے جہنم کی طرف۔ جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جو نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کو مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں ملنے والا کہتے تھے، حضرات انہیں فرشتے مار کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو پتہ چلا ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، پتہ چلا ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ ابھی آپ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے مولانا شمشاد صاحب قبلہ سے سنا تھا کہ کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، دنیا میں شخصیتیں تو بہت آئی ہیں لیکن دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں اس دنیا میں، ولیوں کی جماعت میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو لات مار دی، جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایک شخصیت حضرت ابراہیم بن ادہم کی ہے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، سلطنت کو چھوڑ دیا، حکومت کو چھوڑ دیا، اور دوسری شخصیت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے جنہوں نے سلطنت کو لات ماری، جنہوں نے حکومت کی کرسی کو چھوڑا، جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے اور فقیرانہ لباس پہن لیا ہے، اور فقیرانہ لباس پہن کر کے وہ مقام ملا ان کو، وہ مرتبہ ملا ان کو، وہ شان ملی ان کو کہ جب تک بادشاہ تھے تو سمنان کے قرب و جوار کے لوگ جانتے تھے، اور جب سے بادشاہت کو چھوڑا ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں مخدوم اشرف کا نام ڈال دیا ہے، تمام لوگوں کے دلوں میں مخدوم اشرف سمنانی کا نام آج موجود ہے۔ آپ تو کچھوچا کی سرزمین پر ہیں، سمنان میں پیدا ہوئے، کچھوچا میں آ کر کے وصال فرمایا ہے، پوری دنیا میں آپ نہیں گئے ہیں کہ جا کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی ان کا عرس ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ان کا عرس ہوتا ہے، ہندوستان کے کونے کونے پہ ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ آج آپ یہاں یاد منا رہے ہو، کل کہیں اور یاد منائی جا رہی ہوگی، آج پوری دنیا میں مخدوم اشرف کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رسول کو راضی کیا ہے، اللہ نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، تمام لوگوں کے دلوں میں ان کا نام ڈال دیا۔ کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی؟ ان کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کی امامت کے امین مخدوم اشرف، حضرت امام زین العابدین کی تقوی کی جھلک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، امام محمد باقر کی امامت کے امین ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ حضرات وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ جب آپ کی ولادت سے پہلے آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، اور یہ کون ہے شیخ محی الدین ابن العربی؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند کا نام ہے شیخ محی الدین ابن العربی۔ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنی تیز کعبے کا طواف کر رہا ہے کہ ہوا کی طرح کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ بولے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ انسان کون ہے، اس کے اندر جسم ہے یا صرف روح اس کا طواف کر رہی ہے؟ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا
میرا نام ابو بکر سبتی ہے۔ حضرات تو شیخ محی الدین ابن العربی نے کہا اچھا یہ بتائیے اس وقت غوث کون ہے؟ تو کہا اس وقت غوث العالم میں ہوں، اس وقت غوث العالم میں ہوں۔ شیخ محی الدین ابن العربی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا، بولے اور ہاں میرے بعد جو غوث العالم ہوں گے وہ شیخ جلال الدین مخدوم جہانگیر یا جہاں گشت ہوں گے، اور کہا ان کے بعد جو غوث العالم ہوں گے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں گے۔ یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اس سے پہلے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت غوث العالم میں ہوں اور میرے بعد شیخ جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہوں گے، اور ان کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غوث العالم ہوں گے۔ حضرات تو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کہ گھر میں کئی بیٹیوں نے جنم لیا تھا، 3 یا 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، پھر اس کے بعد 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آپ کے والد اداس بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اپنی بیوی کے پاس میں۔ اچانک بیوی نے پوچھا میرے شوہر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا، اس سلطنت کو کون سنبھالے گا؟ میں دنیا سے چلا گیا، اس بادشاہت کو کون سنبھالے گا؟ میرے گھر میں کوئی تو چراغ جلانے والا ہوتا، میرے گھر میں کوئی تو چراغ روشن کرنے والا ہوتا۔ آپ کی شریک حیات نے دیکھا آنکھوں میں آنسو تو کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ قادر مطلق ہے۔ حضرات اسی اصلاح میں بات چل رہی تھی کہ اپنے وقت کے مجذوب شیخ ابراہیم مجذوبی رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اتنا پہرا تھا، باہر سپاہی کھڑے ہوئے تھے، پھر بھی وہ اندر کمرے میں پہنچ گئے۔ حضرات دیکھ کر کے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرات جب استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ان کو ادب سے بٹھایا، بٹھانے کے بعد شیخ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا بھی نام ابراہیم تھا، سید محمد ابراہیم جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد ہیں، اور جو خوشخبری دینے آئے ہیں ان کا بھی نام ابراہیم ہے۔ مجذوب تھے، عالم جذب میں زیادہ رہتے تھے۔ آ کر کے کہنے لگے ابراہیم پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا حضور گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات اس وقت شیخ مجذوب سید شیخ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سید محمد ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں بھی ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا اسلام کی خدمت کرے گا، وہ بیٹا دین کی خدمت کرے گا، وہ بیٹا مذہب اسلام کی شجر کی آبیاری کرے گا۔ حضرات یہ کہہ کے تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں وہ حاملہ ہو گئی، اور جب ولادت کے تقریباً 3 مہینے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح مدینے والے مصطفیٰ ان کے والد کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے نبی تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ میرے آقا خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم تمہارے گھر میں جو بیٹا آنے والا ہے، تم ایک بیٹے کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک بیٹے کا نام اشرف رکھنا اور ایک کا نام عارف رکھنا۔ یہ خواب میں میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بتاؤ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے نام کے لیے مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا نام اشرف رکھنا، وہ بہت سے لوگ اس سے میرے مذہب اسلام کے گلشن میں داخل ہوں گے۔ حضرات میرے آقا خواب میں تشریف لا کے یہ ارشاد فرما کر کے تشریف لے گئے۔ آپ ذرا اپنے ذہن کو تو قریب کیجئے، کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور تذکرہ ان کا پہلے سے ہو رہا ہے، ذکر ان کا پہلے سے ہو رہا ہے۔ حضرات یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، ولادت سے 3 مہینے پہلے یہی حضرت سید محمد ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ پہلے شہروں میں ایک فصیل بنائی جاتی
جاتی تھی، چار دیواری بنائی جاتی تھی تاکہ شہر محفوظ رہے، کوئی دشمن اس شہر میں حملہ نہ کر سکے۔ حضرات وہ رات میں جب سب آرام سے سو رہے تھے تو سید محمد ابراہیم رات میں آدھی رات میں 12 بجے کے بعد میں گشت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے با خبر با ہوشیار با ملاحظہ، سلطان تشریف لانے والے ہیں، مخدوم اشرف تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ حیرت میں تھے، صرف سپاہی جاگ رہے تھے جو دیوار کی حفاظت کے لیے رکھے گئے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ابھی تو یہ آواز باہر سے آ رہی تھی، پھر وہی آواز شہر کے اندر سے آنے لگی، پلک جھپکنے سے پہلے وہ اندر پہنچ گئے۔ حضرات گرامی، 3 مہینے کے بعد میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرات اولیاء کرام پہلے ہی سے خبر دے رہے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 7 سال کے ہوتے ہیں تب آپ نے قرآن مجید قرأت سبا کے ساتھ میں حفظ کر لیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 13 یا 14 سال کی ہوتی ہے تو آپ تمام علوم و فنون سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں۔ علم منطق میں بھی آپ لاجواب ہو گئی، علم نحو میں بھی آپ لاجواب ہو گئی، علم صرف میں بھی آپ لاجواب ہو گئی، علم حدیث میں بھی آپ کا جواب نہیں، علم تفسیر میں بھی آپ کا جواب نہیں، تمام علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ حضرات یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ 15 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوتی ہے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرات جب والد کا سایہ سر سے اٹھا، حکومت کا بارے گرا آپ کے کاندھے پہ آ گیا۔ 15 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ اپنے یہاں کے بچے دیکھ لو اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات پاک کو دیکھ لو۔ آج ہمارے یہاں کے بچے دیکھو، آج 15 سال کا بچہ جب میرا ہوتا ہے تو میرا بچہ کیا کرتا ہے؟ کوئی موبائل چلاتا نظر آتا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے اپنی نظریں گندی کرتا نظر آتا ہے، آج پورے دن بیٹھ کر کے واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، اور ایک وہ بھی نوجوان ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ ارے تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے، اتہاس ان کا لکھا جاتا ہے، تاریخ میں نام ان کا روشن رہتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو اپنے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ آج میری قوم کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آج اپنے یہاں کے نوجوانوں کو بھی دیکھو۔ آج میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوانی کی کچھ جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ نماز کے پابند تو آپ اس وقت بھی تھے، بچپن سے ہی نماز کے پابند تھے، اور قرآن کریم کو آپ نے قرأت سبا کے ساتھ میں حفظ کر لیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ، ہمارے یہاں کے جب بچے ہیں، آپ دیکھیں پہلے کی مائیں تھی جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ تہذیب مدرسے سے ملے گی، تمدن مدرسے سے ملے گا، اخلاق مدرسے سے ملے گا، زندگی جینے کا سلیقہ مدرسے سے ملے گا، اور کئی بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے یہ ڈھنگ ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے یہ سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے یہ درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، استاذ کی تعظیم کیسے کرنی ہے یہ سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، ارے عالم کیسے ادب کرنا ہے یہ سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا، اپنے سے بڑا کوئی ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے یہ سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا۔ حضرات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ دیکھیں تو صحیح، جو پیدائشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آپ دیکھیں انہیں مدرسہ جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو سلطنت ان کے گھر پہ وراثت میں ملی تھی، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں کا ذہن بن گیا، پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتی تھی، آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تبھی کامیاب ہوگا، میرا بچہ انجینئر بنے گا تبھی کامیاب ہوگا، میرا بچہ ماسٹر بن جائے گا تبھی کامیاب ہوگا۔ ہاں میں جانتا ہوں بیٹا انجینئر بن گیا تو دولت کمائے گا، بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسہ کمائے گا، بیٹا پروفیسر بن گیا تو دولت کمائے گا، بیٹا ماسٹر بن گیا تو پیسے کما کر کے لائے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا تمہیں وہ تاج نہیں دلائے گا جو تاج اللہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا، جو ایک عالم دین کے ماں باپ کو قیامت میں ملے گا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ یلبس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن کا ضوء الشمس۔ نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ قیامت میں اس کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاندوں سورج سے بھی زیادہ۔
بہت خوب ماشاءاللہ. تو پتہ چلا بچہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو تاج عطا فرمائے گا. یہ مدرسے آج ویران ہو گئے، آج سنیما ہال آباد کر دیے. آج ہم نے ہر گھر کو سنیما ہال بنا دیا، درسگاہیں سونی ہو گئیں. مدرسے کے اساتذہ کرام کی قدر و منزلت ختم کر دی میری قوم نے. آج عالم کے گھر میں بھی عالم پیدا نہیں ہو رہا ہے. آج عالموں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا بند کر دیا کہ آج جو قوم میری حالت کر رہی کہیں میرے بچے کی بھی وہ حالت نہ ہو جائے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، آپ بتاؤ یہ دین کے ستون ہیں، یہ دین کے کھمبے ہیں. تمہیں پتا ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کی باغ ڈور لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. ایک میری امت کے علماء کرام کے ہاتھ میں ہوگی، دوسرے اولیاء کرام کے ہاتھ میں ہوگی. جب آقا تشریف لے گئے تھے حضرات، اس وقت اسلام کے اس باغ و ڈور کو کس نے سنبھالا تھا؟ یہ دو گروہوں نے سنبھالا تھا. ایک علماء کرام کا گروہ تھا جنہوں نے لوگوں کے ظاہر کو بدلا، جنہوں نے لوگوں کے ظاہر کو بدلا تھا، اور دوسرا گروہ اولیاء کرام کا تھا جنہوں نے لوگوں کے باطن کو بدلا تھا. اور آج بھی یہ اسلام کا رواج چلا آ رہا ہے. آج بھی جب ان سے قوم بگڑتی ہے، آج بھی جب قوم کے اندر تبدیلی اور تغیری آتی ہے، تو یہی علماء کرام ہیں جو قرآن و حدیث کا حکم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. آج اگر درسگاہیں سونی ہو گئی، اگر مدرسوں کے اندر سے علم اٹھ گیا، تو یاد رکھنا قوم کو تمہیں عالم تک نصیب نہیں ہوگا. مسلح تمہارے سونے ہو جائیں گے، تمہیں کوئی دین کی بات بتانے والا نصیب نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ عالم کا مقام کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے عالم کے بارے میں نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. نبی ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے ادنا کے اوپر ہے. پتا چلا عالم کا مقام بلند ہے، عالم کی شان بلند ہے، عالم کا مرتبہ بلند ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عالم سے دوستی کرنے کی وجہ سے بخش دے گا. آپ دیکھو کتاب القلیوبی کو پڑھو، اس کی اندر میں نے ایک حکایت کو پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ ایسا لایا جائے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اسے حکم دے دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے. پھر اس کو واپس لایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا بتا کیا تو عالم ہے؟ وہ کہے گا میں عالم نہیں ہوں. رب فرمائے گا کیا تو طالب علم ہے؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم بھی حاصل نہیں کیا. رب فرمائے گا کہ عالم کی باتیں سنی؟ وہ کہے گا عالم کی بھی باتیں نہیں سنی. رب فرمائے گا کیا تو عالم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں تو عالم سے بھی محبت نہیں کرتا تھا. حضرات اس کے بعد میرا رب فرمائے گا کیا تیری ایسے کے ساتھ دوستی تھی کہ جس کی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میرا ایک دوست تھا جس کا عالم دوست تھا. رب فرمائے گا رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. رب فرمائے گا جا میں نے تجھے اسی عالم کے صدقے میں بخش دیا. تو آج عالموں کی عزت ختم. آج میری قوم کا بھائی عالم کو سلام نہیں کرے گا کہ برابر میں امام صاحب کھڑے ہیں، مولانا صاحب کھڑے، ان کو میرا بھائی سلام نہیں کرے گا. اور جہاں ایک امیر صاحب گزرے تو ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا بھائی السلام علیکم، ان کا نام لے کے سلام کیا جاتا ہے. کیوں عالم کو سلام نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ عالم سے سلام کروں گا یہ رسید لے کے میرے گھر پہ آ جائے گا، یہ چندہ مانگنے میرے گھر پہ آ جائے گا، یہ مسجد کے لیے پیسے مانگنے میرے گھر پہ آ جائے گا، یہ مدرسے کے لیے پیسے مانگنے میرے گھر پہ آ جائے گا. ہاں میں جانتا ہوں کہ میری قوم کے کچھ لوگوں نے ماحول خراب کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم سے کو سلام کرنا مطلب رسید لے کے وہ گھر پہ آ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم سے بات کرنا مطلب وہ رسید لے کے میرے گھر پہ آ جائے گا. نہیں، آج میں نے دیکھا ہے جن مدارس کو ضرورت ہے، حقیقت میں جن مدارس کو ضرورت ہے ان تک تعاون قوم کا نہیں پہنچ پاتا ہے، اور جن کے اکاؤنٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ پہنچتا ہے.
آج بھی کچھ مدارس ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں جا کر کے تو دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں۔ ان مدارس کے اندر کیسے ضرورت ہے تعاون کی، کیسے ضرورت ہے اس مدرسے کے اندر تمہارے پیسے کی، لیکن اس مدرسے تک وہ تعاون نہیں پہنچ پاتا ہے۔ آج بھی طلبہ کرام کو مدرسین کرام اپنی جیب خاص سے پیسے خرچ کر کے ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا محلے محلے گاؤں گاؤں جا کر کے تھوڑا بہت عشر اکٹھا ہو جائے اس سے لا کر کے ان کے مطبخ کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے گاؤں کے اندر جا کر کے کیسے کیسے دین کے ان سپاہیوں کو تیار کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے یہ تمہارے مسلح پہ کھڑے ہو کے تم کو نماز پڑھاتے نظر آتے ہیں، تب کہیں جا کے جمعے میں یہ خطبہ دیتے نظر آتے ہیں۔ کبھی مدرسے کی چٹائی کو دیکھ لیا کر، ارے تم تو اپنے گھر میں چین سے سوتے ہو، یہ زمین پہ سوتے ہیں، تمہارے گھر میں اے سی بھی لگی ہے، مدرسے کے اندر تو ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر کے جب لائٹ چلی جائے تو ہاتھ والے پنکھے سے گزارا کیا جاتا ہے۔ کبھی ان طلبہ کی زندگی کو دیکھ لیا کرو، آج عالموں کی تم عزت نہیں کرتے، کبھی دیکھ لیا کرو کہ یہ عالم بنتے کیسے ہیں، اس طرح سے مدرسے کا کھانا کھا کر کے آج تمہارے گھر میں اگر دال پتلی ہو جائے تم کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پورے گھر کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہو کہ کھانا ایسا بنتا ہے تجھے کھانا بنانے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر کے چاہے دال پتلی ہو کھا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں، چاہے روٹی موٹی ہو لیکن کھا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آج انہی علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے دل میں دین کا درد ہے، ان کے دل میں شریعت کا درد ہے، ان کے دل میں مذہب اسلام کی خدمت کا درد ہے، تاکہ میری قوم سدھر جائے، تاکہ میری قوم کو میں کچھ مسائل کی باتیں بتا دوں، تاکہ میری قوم قیامت کے دن رب کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ قوم کو نیک باتیں بتا رہے ہیں، اور قوم ہے کہ عالموں سے نفرت کر رہی ہے، قوم ہے کہ عالموں کی توہین کر رہی ہے، قوم ہے کہ عالموں کی برائی کر رہی ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جو قوم اپنے اسلاف کی عزت نہیں کرتی ہے اس قوم کا نام ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ عالم جو ہے یہ دین کے ستون ہیں، یہ عالم دین کے کھمبے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جس دن یہ کھمبا نہیں ہوگا تمہیں کوئی دین بتانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے قوم کے علماء کی عزت کرو، اپنے قوم کے علماء کی قدر و منزلت کو جانو، اپنے قوم کے علماء کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ میں نے دیکھا ہے کہ امام لوگ کیسے گاؤں میں زندگی گزارتے ہیں، امام لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم سے اگر میں اپنے گھر پہ لے کر کے چلوں، میں کہوں گا 8 دن تم میرے گھر پہ رہ کر کے تو ذرا رہو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ تم کہو گے مولانا مجھے میرے بیوی کی یاد آتی ہے، تم کہو گے مولانا مجھے میرے بچے کی یاد آ رہی ہے، تم کہو گے کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے تمہارے یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ ایک امام ہے جو ایک سال میں کہیں اپنے گھر پہ واپس جاتا ہے، کوئی 6 مہینے میں گھر پہ واپس جاتا ہے، کوئی ایک مہینے میں اپنے گھر پہ واپس جاتا ہے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے اخراجات نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے کسی چیز کی فرمائش نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے بچے کسی چیز کو نہیں مانگ سکتے؟ تمہارے گھر میں فریج بھی رکھا ہے، تمہارے گھر میں اے سی بھی لگی ہے، تمہارے گھر میں کولر بھی لگا ہے، تمہارے بچے بہترین غذائیں لا کر کے گھر میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ کیا عالم کا بچہ نہیں؟ کیا عالم کی بیوی نہیں؟ کیا عالم کے ماں باپ نہیں؟ کیا حال کر دیا میری قوم نے میری قوم کے علماء کرام کا؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ علماء کرام ہیں، تم ان کے مرتبے کو جانو یا نہ جانو، ان کی عظمت و شان کو مدینے والے مصطفیٰ نے بلند کر دیا ہے، ان کے مرتبے کو نبی نے بلند فرما دیا ہے۔ جس کے مرتبے کو نبی بلند فرما دے اس کے مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کہتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ مسرا کے تو علم نے جس ذات سے عزت پائی، علم نے جس کے قدم چھو کے فضیلت پائی،
علم نے جس کے قدم چھو کے فضیلت پائی، علم پھیلے تو یہ قرآن جلی ہو جائے، اور ایک نقطے میں سمتے تو علی ہو جائے، اور دور کرنا ہے اندھیرا علم حاصل کیجئے، چاہتے ہو گر سویرا علم حاصل کیجئے، آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آدمی ہے اندھا بہرا علم حاصل کیجئے، جس کے اندر تعلیم ہوتی ہے، جس کے اندر ایجوکیشن ہوتا ہے، جس کے اندر شکشا ہوتی ہے، اس کی لوگ سب عزت کرتے ہیں، اور جس کے اندر تعلیم نہیں ہوتی، جس کے اندر شکشا نہیں ہوتی ہے، جس کے اندر ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، اسے گوار اور جاہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرا یہی ایک پیغام رہے گا آپ تک کہ آپ علم دین حاصل کیجئے۔ آپ جس شخصیت کے عرس میں یہاں بیٹھے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محبت میں آپ آئے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یاد میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر جب 7 سال کی ہوتی ہے تو آپ نے قرآن کریم کو قرأت سبا کے ساتھ میں حفظ کر لیا۔ حضرات جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ پہلے کے ماں باپ تھے جو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے تھے، یہ پہلے کے ماں باپ تھے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلایا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا بچہ ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا بچہ انجینئر یا ماسٹر نہ بناؤ، نہیں، یہ تعلیم بھی آج کے دور میں بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، اس سے پہلے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دو، اس سے پہلے اس بچے کو مذہب اسلام کی تعلیم دو، تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو سکے، تاکہ اس کا عقیدہ محفوظ ہو سکے۔ اور جب بچہ دیندار ہوگا تو ڈاکٹر بنے گا تو وہ پیسہ ناجائز کسی سے نہیں لے گا، بلکہ اس خدمت خلق کی بنا پر وہ مدینے والے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علاج کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے اس بچے کو دین کی تعلیم ضرور دینا، اس بچے کو مذہب اسلام کی تعلیم ضرور دینا۔ حضرات تعلیم جس کے اندر ہوتی ہے اس کا مقام بلند ہوتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ علم سے عزت ملتی ہے، علم سے سرداری ملتی ہے، علم سے بلند مقام ملتا ہے، علم سے بلند رتبہ ملتا ہے، علم سے بلند شان ملتی ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں آپ اوپر سے ذرا دیکھتے ہوئے چلیں، غوث اعظم ہیں، آپ غوث اعظم بعد میں بنے ہیں، پہلے مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کیا ہے۔ غریب نواز ہیں، آپ دیکھیں ہندوستان کے بادشاہ بعد میں بنے ہیں، پہلے مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کیا ہے، پھر سمرقند و بخارا میں جا کر کے علم حاصل کیا، اور بغداد کے غوث اعظم نے قصبہ جیلان میں پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ نظامیہ میں آپ گئے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ دیکھیں اولیاء کرام کی ذرا ہسٹری جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، پہلے انہوں نے شکشا حاصل کی ہے، پہلے انہوں نے ایجوکیشن کو حاصل کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں بلند مقام دیا ہے، پھر اس کے بعد انہیں اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی رگوں میں بھی تو مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، آپ بھی تو آل رسول ہیں، سید ہیں اور صحیح النسب ہیں۔ حضرات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی مدرسے میں جا کر کے علم دین حاصل کیا، اور 13-14 سال کی عمر میں آپ درس نظامیہ کے تمام علوم سے فارغ ہو گئے۔ حضرات گرامی حافظ بھی بن گئے قرأت سبا کے ساتھ، اور اپنے وقت کے عالم بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، اپنے وقت کے بہترین جید عالم دین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو گئے۔ اور آپ کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو حکومت کا بارے گرا آپ کے کاندھے پہ آ گیا۔ حضرات جب 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے تو حالات ذرا دیکھیے، والد کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا تھا، ماں کی خدمت میں تھے۔ حضرات اس وقت قرب و جوار کے راجاؤں نے سوچا کہ اب تو یہ نوجوان بیٹھا ہے، اسے کیا پتا حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، اسے کیا پتا کہ بادشاہت کیسے سنبھالی جاتی ہے، یہ تو 15 سال کا نوجوان ہے، چلو ایسا کرو اب سمنان پہ حملہ کرو اور اسے سمنان کو چھوٹا کر دو، اس علاقے کو فتح کر لو اور بس کسی بھی طریقے سے سمنان کی حکومت کو قبضہ لو۔ حضرات 15 سال کی عمر ہے جب راجہ لوگ اپنا لشکر لے کر کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں، جب آپ کی سلطنت پہ حملہ کرتے ہیں، اس وقت وزیروں نے مشورہ، ایک مجلس مشاورت رکھی گئی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، کہا بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا، بتاؤ کیا چاہتے ہو، دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔
چاہیے تو وزیروں نے مشورہ دیا تھا، مشیروں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور آپ کی عمر ابھی بہت کم ہے، آپ ایسا کیجئے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیجئے، انہیں سپہ سالار بنا دیجئے لشکر کا اور ان کو سرحد پہ بھیج دیجئے، وہ آپ کی طرف سے لڑیں گے، آپ اپنے آرام سے اپنے محل میں بیٹھ کر کے کرسی پہ بیٹھ کر کے جائزہ لیجئے۔ آپ کے جو مشیر ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کو بھیجئے ان کے مقابلے کے لیے اور کسی کو سپہ سالار بنا دیجئے، آپ مت جائیے جنگ میں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، لوگوں نے کہا تھا کہ مشورہ ہمارا یہی ہے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ 15 سال کی عمر ہے، کیا جائیں گے، 15 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے، لیکن انہیں کیا پتا یہ شیر خدا کا شہزادہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہے۔ اس نے جنگ کے طریقے کربلا کے امام حسین سے دیکھے ہیں، کربلا کے حسین سے سیکھے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو یہ اسی خاندان کا شہزادہ ہے۔ شاعر نے پکار کے کہا تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں پہلا لشکر جب آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں آگے بڑھا دوں اور خود محل میں آرام سے بیٹھ جاؤں، میں وہ نہیں ہوں، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، میں تمہارے آگے ہوں گا تم میرے پیچھے ہوگے۔ اللہ اکبر، جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی۔ آپ کے وزیروں نے کہا تھا، مشیروں نے کہا تھا حضور آپ محل چلے جائیے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر، کسی دشمن نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ارے یہ بچہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو جواب سنو میرے مخدوم اشرف سمنانی کا، ہمارے بچپنے کو مت دیکھ، ہماری کم سنی کو مت دیکھ، میری کم عمری کو مت دیکھ، دیکھنا ہے تو میرے جذبہ جہاد کو دیکھ، دیکھنا ہے تو میری رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، دیکھنا ہے تو میری تلوار کی کاٹ کو دیکھ۔ اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دشمن کے چھکے چھوڑا دیے، دشمن پست ہو کر کے واپس چلا گیا، دشمن شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ یہ جنگ لڑی تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، اس وقت سمنان عدل و انصاف کا گہوارہ بن گیا تھا اور چین و سکون آپ کی ریاست میں دوڑ رہا تھا۔ حضرات گرامی، ایسا عدل و انصاف تھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کہ آپ جنگل میں اپنے لشکریوں کے ساتھ میں تھے۔ ابھی میں بادشاہت کا دور آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ جنگل میں تھے ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے رونے لگی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کے آئی ہوں۔ فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا کہ حضور آپ کے ایک سپاہی نے میرا دہی لے لیا ہے جبرن اور اس کو کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کس سپاہی کی یہ مجال ہے؟ بڑھیا نے کہا آپ کو مجھے انصاف دینا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا ارے تھوڑا سا دہی ہے کھا لیا ہوگا کسی نے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا تمام سپاہیوں کو لائن میں لگایا اور کہا پہچان ان میں سے کس نے کھایا ہے؟ حضرات گرامی، بڑھیا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان نہیں پائی، لیکن ایک کے اوپر شک ہوا تو بڑھیا نے کہا حضور انہوں نے میرا دہی کھایا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا کیا تو نے اس کا دہی لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں لیا ہے۔ آپ نے چند مکھی لی اور اس کے منہ کے اندر ڈالی، اس کو الٹی ہوئی قے ہوئی تو وہ دہی باہر نکل کر کے آیا۔ اللہ اکبر، جب دہی باہر نکلا آپ نے فرمایا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بتا تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے اس کا گھوڑا معازین کے ساز و سامان کے اس بڑھیا کو انصاف میں دیا اور کہا کہ یہ لے کر کے چلی جا، اب تو خوش ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور مجھے انصاف مل گیا، میں خوش ہوں۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عدل و انصاف ہے۔ 15 سال کی عمر میں جس کے عدل کا جواب نہیں، جس کے انصاف کا جواب نہیں، آپ سوچیں 15 سال کی عمر ہے تب شان کا یہ عالم ہے، جب عمر آگے بڑھے گی تو مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے؟ آپ دیکھو جب 23 سال کے ہوئے، ایک روایت میں ہے 25 سال کے جب آپ ہوئے تب آپ کے پاس
رمضان شریف کا مہینہ تھا، شب قدر تھی، 27ویں شب تھی، آپ کے پاس خضر علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ بادشاہت چھوڑنی پڑے گی اور جاؤ بنگال میں تمہارے شیخ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جن کا نام شیخ علاء الحق پنڈوی ہے۔ حضرات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی ماں کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں امی میں دنیا میں جو آیا ہوں وہ کسی اور کام کے لیے آیا ہوں، میں اس سے بادشاہت نہیں کروں گا، میں یہ سلطنت نہیں سنبھالوں گا، میں گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں مذہب اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا تبھی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تیرے شکم میں جو بچہ ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اس سے اسلام کی خدمت ہوگی، بہت سے لوگ اس کے تبلیغ کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ حضرات گرامی، والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر، لیکن میری ایک بات منظور کر لے بیٹا، جب تو سمنان سے جائے تو پورے لشکر کے ساتھ جانا، کرو فر کے ساتھ میں جانا، شاہانہ لباس پہن کر کے جانا، تاکہ ماں کے دل کو یہ قرار رہے کہ میرا بیٹا کوئی ملک فتح کرنے جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میری ماں۔ بادشاہت اپنے بھائی محمد عارف کو دے دی، سید محمد عارف کے سپرد بادشاہت کی، اور آپ چلتے رہے سمنان سے باہر جب آپ نکلے آپ نے لشکر کو واپس کر دیا، چند لوگ واپس نہیں ہوئے، آپ چلتے رہے ان سے کہتے رہے کہ تم واپس چلے جاؤ، مجھے تنہا جانے دو۔ حضرات جب نہیں گئے لوگ تو ایک گاؤں کے اندر کچھ لوگ جب یہ سوئے تو آپ رات میں اٹھے اور چلے گئے، دو لوگ ایسے رہ گئے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان دو لوگوں نے، جب اور آپ راستہ طے کرتے چلے گئے، جب آپ ایک جگہ آرام سے سوئے وہاں پر یہ دونوں لوگ بھی سو گئے۔ اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اٹھے اور رات میں اپنی سواری کو بھی چھوڑ دیا اور تنہا نکل گئے، ان کو بھی چھوڑ دیا، تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ نکلے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں، خدمت اسلام کرنے نکلے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان 1 روپیہ مسجد میں دے دے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا انسان ہے، کوئی 10 روپے مسجد میں دے دے کہتے ہیں بہت اچھا انسان ہے، کوئی 100 روپے مسجد میں دے دے کہتے ہیں ارے وہ تو جنتی ہونے والے کام کر رہا ہے، اگر کوئی 1000 یا 1 لاکھ روپے مسجد میں لگا دے لوگ کہتے ہیں اس نے تو جنت کو اپنے نام کر لیا ہے۔ مجھے بتاؤ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان دیکھو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تمہاری عظمتوں کا جواب نہیں، تمہاری شان کا جواب نہیں، تمہارے مرتبے کا جواب نہیں، صرف پیسہ نہیں، بادشاہت نہیں، سمنان کے تخت کو چھوڑ دیا ہے، سمنان کی بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے کو اللہ اللہ میں لگا لیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکل گئے جنگلوں کی طرف۔ بڑی بڑی فتحوں کا سفر ہے، جنگلوں میں چل رہے ہیں، رب راضی ہو جائے، آپ تنہا چل رہے ہیں، رب راضی ہو جائے، جنگلوں میں پہنچے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے۔ حضرات جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے تھے تو ملتان کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ ان کے یہاں 3 دن تک ٹھہرے تھے۔ حضرت جلال الدین نے سینے سے لگا کے کہا تھا بہت مبارک ہو تم بہت اچھے کام پہ نکلے ہو۔ 3 دن تک آپ نے وہ تمام چیزیں جو آپ کو بزرگوں سے اوپر سے چلی آ رہی تھی وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا فرما دی۔ حضرات گرامی یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اس وقت شیخ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم جلدی چلے جاؤ بنگال کی سرزمین پر، وہاں تمہارے شیخ انتظار کر رہے ہیں، وہاں تمہارے پیر انتظار کر رہے ہیں، اور کہیں ٹھہرنا مت، کہیں زیادہ رکنا مت، جتنی جلدی ہو سکے پہنچ جاؤ۔ حضرات گرامی اب آ رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سمنان کی بادشاہت کو چھوڑ کر کے، سمنان کے تخت کو لات مار کر کے، سمنان کی حکومت کو چھوڑ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب آپ آ رہے تھے تو دہلی کے راستے سے آئے، وہ دور فیروز شاہ تغلق بادشاہ کا دور تھا، وہ فیروز شاہ تغلق بادشاہ کے یہاں پر بہت سارے ہاتھی تھے۔ حضرات ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا اور وہ ہاتھی راستے میں دوڑتا جا رہا تھا، دکان آئے تو دکان کو توڑ کے پھینک دے، راستے میں کوئی لکڑی آئے تو لکڑی اس کے پیروں سے ٹکرا کر کے ٹوٹ جائے، ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اپنے
بچوں کو لگا سینے سے لگا کر کے بچانے لگے کہ کہیں ہمارے بچے کو نہ مار دے. چلے آ رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مستی میں, چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے, چہرہ پر نور ہے, چہرہ نورانی ہے. لوگوں نے دیکھا اس نوجوان کو کہیں یہ ہاتھی نہ مار دے. اس کے چہرے کا جواب نہیں, اس کے حسن کا جواب نہیں, اس کی خوبصورتی کا جواب نہیں. کہیں اس کے چہرے کو کہیں اس کے چہرے پر ہاتھی کا کوئی سونڈ یا پیر نہ لگ جائے, اس نوجوان کی کہیں جان نہ چلی جائے. حضرات جب ہاتھی قریب میں آتا ہے تو ہاتھی اپنے قدموں کو زمین پہ رکھتا ہے اور اپنے سونڈ کو مخدوم اشرف سمنانی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. لوگ حیرت میں پڑ گئے, ارے یہ ہاتھی جو دکانوں کو توڑ کے, یہ ہاتھی جو بستیاں اجاڑتا آ رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان کے قدموں پہ اس نے اپنا سونڈ رکھ دیا ہے, نوجوان کے سامنے گھٹنوں کے بل آ گیا ہے. حضرات گرامی, تو گویا ہاتھی نے اپنی زبان میں یہی کہا ہوگا کہ میں پاگل ضرور ہو گیا ہوں, لیکن اتنا پاگل نہیں ہوا ہوں کہ جو نبی کی آل کو نہ پہچانوں, جو علی کی آل کو نہ پہچانوں. پتہ چلا جو علی کی آل ہوتی ہے, جو نبی کی آل ہوتی ہے, اسے انسان بھی پہچانتے ہیں اور جانور بھی پہچانتے ہیں. علی کی آل کو سب پہچانتے ہیں. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دہلی کے راستے سے ہوتے ہوئے بہار پہنچے. اب اپنے ذہن کو قریب کرنا, بہار کے اندر قطب بہار سید شرف الدین یحییٰ منیری, اور سید شرف الدین یحییٰ منیری نے یہ کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ تم مت پڑھانا کوئی. تو کہا حضور کون پڑھائے گا؟ تارک السلطنت, پہچان بتائی, بادشاہت چھوڑ کے آ رہا ہے, سید صحیح النسب ہے اور قرأت سبا کے ساتھ قرآن کا حافظ ہے. وہ نوجوان میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. اللہ اکبر. اب انتقال ہو گیا سید شرف الدین یحییٰ منیری کا, بہار کے غوث ہیں, بہار کے قطب ہیں. اب لوگ انتظار کرنے لگے کہ وہ نوجوان کون ہے جو جنازے کی نماز پڑھائے گا. کبھی دیکھا نہیں, کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا, کبھی اس کا حلیہ نہیں دیکھا. کیا دیکھا, دور گرد اڑتی نظر آئی تو ایک نوجوان اس گرد سے باہر نکلا. اس کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی تھی, چہرہ پر نور تھا. لوگ گئے دوڑ کر کے سلام کیا, کہا کہ آپ بادشاہت چھوڑ کے آئے ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ تارک السلطنت ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ سید صحیح النسب ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ قرآن کریم کے قرأت سبا کے ساتھ حافظ ہیں؟ کہا ہاں. کہا تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آئیے سوال جواب بعد میں ہوں گے, پہلے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھائیے. سبحان اللہ. نماز جنازہ پڑھائی, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سید شرف الدین یحییٰ منیری کو قبر میں اتار دیا گیا. اور جب قبر میں آپ کو اتارا گیا تو آپ کا ہاتھ باہر نکل آیا قبر سے, ہاتھ قبر سے باہر آ گیا. اب مریدین گھبرا گئے کہ شیخ کا ہاتھ باہر کیوں آ گیا. تو آپ نے فرمایا انہیں مردان غیب کی طرف سے ایک تاج عطا ہوا تھا, اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ تاج میرے ساتھ کفن میں رکھ دیا جائے. تم نے یہ وصیت پوری نہیں کی. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا علم ہے کہ جانتے ہیں کہ کب کون کیا وصیت کر رہا ہے. اور یہ سید شرف الدین یحییٰ منیری ہے کہ جن کا ہاتھ وصال کے بعد قبر سے باہر آ گیا. تو جب بہار کے قطب زندہ ہیں تو بغداد کے غوث اعظم زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اور جب بغداد کے غوث اعظم زندہ ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہی پیغام میرے امام نے دیا تھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. فرمایا مردان غیب سے انہیں تاج عطا ہوا تھا, وہ تاج تم نے نہیں رکھا. تو ایک مرید کھڑا ہوا, بولا وہ میرے پاس ہے. لے کر کے آیا اور لا کر کے اس کو قبر کے ہاتھ میں دیا. آپ کا ہاتھ نیچے چلا گیا. جو تبرکات تھے وہ تبرکات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو ملے. اور ایک جبہ تھا حضرت سید شرف الدین یحییٰ منیری کا, تو وہ لوگ دینا نہیں چاہ رہے تھے آپ کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ تو نوجوان
نوجوان آیا ہے اور وہاں بہت لوگ پہلے ہی سے بزرگ ہو چکے تھے کچھ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ جبہ مل جائے گا. آپ نے کہا یہ جبہ مجھے دو. وہ بولے ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو کہا یہ جبہ حضرت کے مزار پہ رکھ دیا جائے سید شرف الدین یحییٰ منیری کے, جو اٹھا لے وہی لے لے. تو سب جب رکھا ایک ایک کر کے لوگ آئے, اٹھانا چاہا لیکن جبہ نہیں اٹھا پائے. اور جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ہاتھ لگایا تو جبہ آپ کے ہاتھ میں آیا. آپ نے وہ جبہ زیب تن فرمایا اب چلے بنگال کی سرزمین کی طرف. کیا شان ہے. سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے. سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے. یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا. حضرات ادھر پیر و مرشد نہ جانے کب سے انتظار کر رہے تھے. آپ اچانک سے اٹھے اپنی خانقاہ میں اور کہتے ہیں کہ مجھے خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ سید صحیح النسب آ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. مریدین نے کہا حضور کیا؟ کہا کہ میرے شیخ کی پالکی لاؤ. جو میرے پیر و مرشد کی ہے وہ پالکی لے کر کے آؤ. وہ پالکی لائی جاتی ہے. اور کہا ایک پالکی اور لے کر کے آؤ. تو وہ ایک پالکی اور لائی جاتی ہے. اور 4 کوس کے فاصلے پر 4 میل کے فاصلے پہ شہر سے باہر نکل کر کے آ گئی. اور زور زور سے سانسیں کھینچنے لگے. لوگوں نے کہا حضور کیا کھینچ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے سید صحیح النسب کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ انتظار میں کھڑے ہیں. بتاؤ اس مرید کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کا انتظار اس کا پیر کر رہا ہے, جس کا انتظار پیر و مرشد کر رہے ہیں. یہ شیخ علاء الحق پنڈبی کون ہے؟ ان کے مرتبے کو تم کیا جانو, ان کی عظمت کو تم کیا جانو. یہ غوث بنگالہ ہے, بنگال کے غوث ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا استقبال کے لیے آپ باہر آ کر شہر سے 4 کوس کے فاصلے پہ آ کر کے انتظار کر رہے ہیں. جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے تو پیر و مرشد آگے بڑھے اور بڑھ کر کے سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں اشرف میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. بہت دیر کر دی تم نے آتے آتے. اشرف بہت دیر کر دی آتے آتے. جلدی آؤ. اور آپ اپنے پیر و مرشد کی پالکی میں بٹھاتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو. اللہ اکبر. اور خود بیٹھتے ہیں اس دوسری پالکی میں. اب یہ پالکی خانقاہ میں لائی جاتی ہے. بڑی عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو. اللہ اکبر. مرید تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا مرید جس کے اوپر پیر ناز کرے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. اور ایک ذات بریلی کی سرزمین پر ہے جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. جب آپ مہرورہ تشریف لے گئے تھے تو پیر و مرشد نے کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے کہ آل رسول تو میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر. جس پہ پیر و مرشد ناز کرے وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ہے. جس پر پیر و مرشد ناز کرے وہ ذات سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہے. حضرات پیر تو بہت ہوتے ہیں لیکن آج کے پیروں کو دیکھا جائے اور ان پیروں کو ذرا دیکھیے. آج کے پیر کا حال یہ ہے کہ آج کے پیروں نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے. آج کے پیروں نے برادری میں بانٹ دیا ہے. آج کے پیروں نے اپنے مریدوں کی الگ ایک جماعت بنا لی ہے. ایک پیر ہے تو دوسرے پیر کا تذکرہ پسند نہیں کرتا. اس کا مرید دوسرے پیر کا تذکرہ پسند نہیں کرتا. آج یہ حالات بن گئے میرے معاشرے کے. ایک بات کہہ رہا ہوں کڑوی تو ضرور لگے گی لیکن مجھے معاف کرنا. جتنا میری قوم کو آج یہ پیر لوگوں کی محبت نے انسان کو بانٹا ہے اتنا میری قوم کبھی نہیں بٹی تھی. آج پیروں میں بٹ گئی میری قوم. یاد رکھنا پیارے مسلمانوں تمہارا پیر بعد میں ہے. پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے, پہلے نبی کا فرمان ہے, پہلے خدا کا فرمان ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو, انہیں آپس میں ملا دو. حضرات گرامی لیکن آج ایک بھائی کسی دوسرے پیر سے مرید ہے, دوسرا بھائی کسی دوسرے پیر سے مرید ہے. بھائی بھائیوں کو بانٹ دیا ہے. اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں وہ قوم جو بٹ جاتی ہے, وہ قوم جو اختلاف میں پڑ جاتی ہے, اس قوم کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. علماء فرماتے اختلاف کا نام موت ہے, اتحاد کا نام زندگی ہے.
اس لیے متحد ہو کر کے رہو. دنیا تمہیں مٹانے پہ تلی ہے, دنیا تمہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور تم ہو کہ آپس میں لڑ کر کے آپس میں کمزور ہوتے جا رہے ہو. اتنا یاد رکھنا, نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. پیر و مرشد لے کر کے آئے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خانقاہ میں لا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو سمنان کے بادشاہ تھے, چاندی کے برتنوں میں جن کے سامنے کھانا رکھا رہتا تھا, وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے لیے نرم نرم گدوں کا انتظام تھا, نرم گدوں کو چھوڑ دیا, یہ چاندی کے برتنوں میں کھانا چھوڑ دیا, اور آ کر کے بنگال کی سرزمین میں پتے میں رکھ کر کے ابلے ہوئے چاول کھائے تھے تاکہ رب راضی ہو جائے, اسلام کی خدمت ہو جائے, مذہب اسلام کی تبلیغ ہو جائے. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں. آج تم سے تمہارا گھر نہیں چھوڑا جاتا, انہوں نے سمنان کی بادشاہت کو چھوڑ دیا. اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. دیکھو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنگال کی سرزمین پر ہیں, پیر و مرشد ناز کر رہے ہیں. پیر و مرشد کی بارگاہ میں کئی سال تک رہتے رہے, اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر کے عبادت و ریاضت کرتے تھے, مجاہدہ کرتے تھے. ایک خاص حجرہ دے دیا تھا, ایک خاص کمرہ دے دیا تھا, اس کے اندر آپ اللہ اللہ کرتے تھے, اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت ہے, لیکن ہم ان کی اداؤں کو نہیں اپناتے, ہم ان کے بتائے طریقے پہ نہیں چلتے, ہم ان کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے سچی محبت تو تبھی ہوگی جب ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں گے. عاشق کو معشوق کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. اگر تمہیں واقعی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہے تو دیکھو وہ دین کا کام کر رہے ہیں, تم بھی دین کا کام کرو. دیکھو وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں, تم بھی نماز کی پابندی کرو. وہ سمنان کی سلطنت چھوڑ کر کے آ گئے, تم اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد تک نہیں جا پاتے ہو, اور دعویٰ کرتے ہو کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت ہے, ان کے نام پہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا. ارے وہ کیا قربان کرے گا جو اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتا, جو اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا, جو چل کر کے مسجد تک نہیں جا سکتا, وہ کیا قربان کرے گا اپنی جان کو. اللہ اکبر. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں, پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں, کئی سال تک رہتے رہے. ایک دن پیر و مرشد نے سوچا, اور سوچنے کے یہ دماغ میں خیال آیا, ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے مرید خاص کو کوئی تحفہ مل جاتا, کوئی لقب مل جاتا. حضرات گرامی, ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے اور رات میں آوازیں آ رہی تھی, جہانگیر 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 کی آوازیں آ رہی تھی. پیر و مرشد نے بلایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو, کہا بیٹا کیا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں میرے پیر میں آوازیں سن رہا ہوں. کہا مجھے بھی آواز آ رہی ہے. تب پیر و مرشد نے پیشانی کو بوسہ دے کے کہا میرے بیٹے میں چاہتا تھا کہ تجھے کوئی لقب دے دیا جائے تاکہ وہ لقب تیرے نام کے ساتھ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے غیب سے تجھے جہانگیر کا لقب عطا فرمایا ہے. جہانگیر کے کیا معنی آتے ہیں؟ جہانگیر کے معنی آتے ہیں دنیا پہ حکومت کرنے والا, دنیا کو پکڑنے والا. حضرات گرامی, سمنان کی بادشاہت چھوڑی تھی, اللہ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمایا. وہ جہانگیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں. پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا جاؤ کہ چھوچھا کی سرزمین پہ جاؤ, کہ چھوچھا کی سرزمین پہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہاں جاؤ اور اسلام کی خدمت کرو, وہیں دین کی تبلیغ کرو, اور وہیں ایک تالاب کے کنارے تمہارا. پیر و مرشد نے وہ جگہ دکھائی کہ بیٹا تمہاری یہاں پر تمہارا مدفن بنے گا. اور یہاں پہنچ کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کے اندر احادیث کو جمع کیا ہے. اسی میں علامہ حنیف صاحب نے احادیث کو نکال کر کے ایک الگ کتاب لکھی ہے, جامع الاحادیث. اس کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان جب انسان پیدا ہوتا ہے, اس کے نطفہ جو ہے ماں کے شکم میں قرار پاتا ہے, تو فرشتہ وہاں کی مٹی جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی نطفے میں ملا دیتا ہے. اور جب نطفے میں مٹی ملا دیتا ہے اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے, جب وہ دفن ہوتا ہے, قرآن کی آیت منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, ہم نے تمہیں اسی میں لوٹا دیا, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور قیامت میں تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے. حضرات جب انسان
کی پیدائش کا جو نطفہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب قرار پاتا ہے تو فرشتہ وہاں کی مٹی ملا دیتا ہے لے جا کر کے جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے. یہ تفسیر میں لکھا ہے. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا یہ تالاب کے کنارے تمہارا مدفن بنے گا. وہ جگہ دکھائی کہ بیٹا یہ تمہاری جگہ ہے جہاں تم کو دفن ہونا ہے. پیر و مرشد نے کچھوچا کی سرزمین پہ بھیجا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچا کی سرزمین پہ آ رہے ہیں. بنگال سے آئے اور آ کر کے کچھوچا کی سرزمین پہ جب آ رہے تھے تو جونپور کے راستے سے ہوتے ہوئے آئے. جب جونپور کی سرحد میں آپ داخل ہوئے تو وہاں کا جو راجہ تھا اس کا بھی نام ابراہیم تھا. حضرات وہ پہلے بہت امتحان لیے گئے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے. امتحان میں آپ کامیاب ہوتے چلے گئے. اور جونپور میں تو کچھ لوگوں نے یہ بھی امتحان لیا تھا کہ دیکھیں اس فقیر کا علم کتنا ہے, دیکھیں اس فقیر کی علمی لیاقت کتنی ہے, دیکھیں اس فقیر کے اندر صلاحیت کتنی ہے. لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے. مخدوم اشرف سمنانی کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا. آپ کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی, آپ کی شان بڑھتی چلی گئی. یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے میں تو حضور مرید ہو چکا ہوں, یہ میرے 2 بچے ہیں, انہیں آپ مرید کر لیجئے. آپ نے اس کے دونوں بچوں کو مرید کیا. بادشاہ کہتا ہے حضور آپ میری سلطنت میں رہ جائیے, میری یہ تمنا ہے جہاں تک میری حکومت ہے وہاں اس میں آپ رہ لیجئے. حضرات میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو کچھوچا شریف سے پچھم کا علاقہ ہے یہ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے اندر آتا تھا, اور کچھوچا شریف کے پورب کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ جو ہے وہ ابراہیم بادشاہ کے اندر آتا تھا. تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا میں تیری سلطنت میں رہوں گا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کچھوچا کی سرزمین کو پسند فرمایا کہ جو کچھوچا مین سینٹر ہے, مین ہیڈ کوارٹر ہے. کچھوچا شریف کے پچھم میں جاؤ تو فیروز شاہ تغلق بادشاہ کا علاقہ شروع ہوتا, اور پورب میں چلے جاؤ تو ابراہیم بادشاہ کا علاقہ شروع ہوتا تھا. آپ نے مین سینٹر پہ اپنا مسکن بنایا ہے. حضرات گرامی یہ کچھوچا کی سرزمین ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک بسخاری ہے اور ایک کچھوچا ہے. ان دونوں کے نام کیسے پڑے, کبھی غور کیا؟ بسخاری کو بسخاری کیوں کہتے ہیں, کچھوچا کو کچھوچا کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ تشریف لائے تھے تو یہاں بسخاری میں آپ کو پینے کے لیے پانی دیا گیا. جب آپ کو پانی پینے کے لیے دیا گیا تو پانی کھارا تھا, پانی کھارا تھا. جب آپ نے پیا تو کہا بسخاری, مطلب لفظ بولا بس کھاری, کھاری پانی دیا تم نے مجھے پینے کے لیے. تب آپ نے جب یہ جملہ وہاں بولا تو وہی نام آج بھی پڑ گیا ہے, آج بھی وہ سرزمین موجود ہے. اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل گیا وہ نام لوگوں کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے. آج لوگ نام بدلنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا نام بدل دو, اس کا نام بدل دو. جو نام زبان پہ چڑھ گیا نام وہی رہتا ہے. فالتو پیسہ خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی پیسہ تعلیم پہ خرچ کرو, یہی پیسہ شکشا پہ خرچ کرو, یہی پیسہ ایجوکیشن پہ خرچ کرو تاکہ بہترین انجینئر پیدا ہوں, بہترین وکیل پیدا ہوں. یہی پیسہ تعلیم پہ خرچ کرو گے تو دیش آزاد ہو, دیش اور ترقی کرے گا اور انتی کرے گا. اور نام بدلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگوں کے زبان پہ نام چڑھ گیا نام وہی رہتا ہے. آج بھی لوگ فیض آباد کہتے ہیں, آج بھی لوگ آپ دیکھ لو علی گڑھ کہتے ہیں, آج بھی لوگ الہ آباد کہتے ہیں. بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نام بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ پیسہ جو بلا وجہ کا خرچ کیا جا رہا ہے یہی پیسہ تعلیم پہ خرچ کر دو تو دیش بہت ترقی کرتا چلا جائے گا. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان سے نکلا بس کھاری یعنی کھاری پانی, آج بھی اس کا نام بس کھاری پڑ گیا ہے. حضرات گرامی جب اور آگے بڑھے اور جب آپ نے ایک جگہ کو پانی, جب وہاں پانی پینے کے لیے مانگا اور جب پانی پیا تو وہ پانی میٹھا تھا, کچھ اچھا تھا. تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا. کیا کہا؟ کچھ اچھا. اب کثرت استعمال کی وجہ سے کچھوچا ہو گیا. سمجھے کچھوچا کا معنی کہاں سے نام پڑا؟ مخدوم اشرف سمنانی کی زبان سے نکلا کچھ اچھا, آج اس کا نام کچھوچا پڑ گیا. وہ پانی کچھ ٹھیک تھا, وہاں کا پانی پیا, وہیں پر آپ نے اپنا مسکن بنا لیا, وہیں پر آپ رہ کر کے دین کا کام کرنے لگے, وہیں رہ کر کے آپ دین کی خدمت کرنے لگے. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. سمنا کا تخت چھوڑ کر یوں غوث الورا ہوئے, سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے, یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا. ایسے بادشاہ بنے, ایسے سلطان بنے کہ آج لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. ارے وہ بادشاہ اور ہوتے ہیں کہ جو سر جھکاتے ہیں
اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے دلوں کو جھکایا ہے. سر جھکتے ہیں تو وہ دبدبہ تب تک رہتا ہے جب تک تلوار کا اثر رہتا ہے, اور جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے, جو سروں پہ حکومت کرتا ہے, وہ دبدبہ اس شخصیت کے انتقال کے بعد میں وہ دبدبہ ختم ہو جاتا ہے, اور جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے وہ شخصیت چلی جائے تب بھی لوگ اس کا نام لیتے رہتے ہیں, تب بھی لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آج بھی دیکھ لو مغلوں کے مقبرے ویران نظر آ رہے ہیں اور مخدوم اشرف سمنانی کے آستانے پر پھولوں کی چادر چلتی نظر آ رہی ہے. آج بھی دیکھ لو جا کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ چھوچھا میں جمع ہوتے ہیں. آج میں دنیا میں سوچ میں پڑ گیا, کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی جنازے کی نماز کے وقت جاتا ہے, کسی کے یہاں پر شادی ہو تو آدمی تبھی جاتا ہے جب کھانا کھلانے کا وقت ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 3 دن سے آدمی کی چھوچھا میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں, 3 دن سے آدمی کی چھوچھا کی سرزمین پہ رہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج تمہارے پاس رشتہ داری میں جانے کے لیے ٹائم نہیں, آج تم اپنی بیٹی کے گھر جانے کے لیے ٹائم نہیں, آج تمہیں سسرال جانے کے لیے ٹائم نہیں, آج تمہیں ننیحال جانے کے لیے وقت نہیں ہے, آج تمہیں بیاہ شادیوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آدمی 3 دن کا سفر کر کے جا کر کے 3-4 دن سے کچھوچا میں ہے اور رہ رہا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے کے پاس میں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ چلے آ رہے ہیں؟ کوئی ہندوستان کے کونے کونے سے کھچ کر کے کچھوچا آ رہا ہے. دیکھو کوئی بہرائچ سے چلا جا رہا ہے, کوئی مہوا سے کچھوچا جا رہا ہے, ارے کوئی شنکرپور سے کچھوچا کھچا چلا جا رہا ہے, کوئی گولڈا سے کچھوچا جا رہا ہے, کوئی بہرائچ سے کچھوچا جا رہا ہے, کوئی پورنپور سے کچھوچا کی سرزمین پہ آ رہا ہے, کوئی پیلی بھیت اور بریلی شریف سے کچھوچا کی سرزمین پہ آ رہا ہے, کوئی رامپور مراد آباد اور دلی سے آ رہا ہے کچھوچا کی سرزمین پر. یہ وجہ کیا ہے کہ آ کر کے 3 دن تک وہی رہ رہا ہے؟ جب ٹائم نہیں ہے تو کیوں آ رہے ہو؟ تو یہی جواب ہوگا مولانا, دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں, کوئی اپنے باپ کو راضی کر کے جاتا ہے, کوئی اپنی ماں کو راضی کر کے جاتا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے نہیں گئے ہیں, پروردگار عالم کو راضی کر کے گئے ہیں, اپنے نبی کو راضی کر کے گئے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں بھول نہیں پا رہے ہیں. کتنا زمانہ گزر گیا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پردہ کیے ہوئے آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کچھوچا پہنچ رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, اپنے رسول کو راضی کیا ہے. اللہ نے ان کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا, تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. تمام مسلمانوں کے دلوں میں مخدوم اشرف کا نام زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مخدوم اشرف کے آستانے پہ ہر وقت بھیڑ لگی رہتی ہے, اور اللہ نے اس آستانے کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ جو بیماری, جو مرض لا علاج ہو, جس مرض کی کہیں دوا نہ مل رہی ہو, وہ مخدوم اشرف سمنانی کے آستانے پہ چلا جائے اور نیر شریف میں غسل کر لے, اللہ مخدوم اشرف کے وسیلے سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اللہ مخدوم اشرف سمنانی کے وسیلے سے اس کو صحت یاب فرما دیتا ہے. اور جو سحر, جو جادو ٹونا جو کہیں پر نہیں کٹتا ہے, مخدوم اشرف سمنانی کے آستانے پہ لے آؤ, ان کے یہاں چراغ کے سامنے بٹھا دو, بڑے سے بڑا شیطان بھاگتا نظر آتا. یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہے. آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے, آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ کر کے فیضیاب ہو رہے ہیں, شفا یاب ہو رہے ہیں, جادو ٹونے سے مکتی حاصل کر رہے ہیں. حضرات یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, بڑے بڑے اولیاء کرام جب ان کے دربار میں گئے ہیں تو چپلیں اتار کر کے گئے ہیں. بسخاری سے وارث پاک, وارث دیوا. کون وارث پاک ہیں؟ یہ وہ وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, وارث پاک کی جب بات آ گئی ہے تو سنتے ہوئے چلیے. آپ دیکھیں سید شاہ عبد الرزاق
बांसवी बांसा शरीफ की सरजमीन है। हजरात बांसा शरीफ के सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी देवा की तरफ मुंह करके जोर जोर से सांसें खींचा करते थे। किसी ने कहा हुजूर क्या बात है? कहा यहाँ पर अल्लाह का एक वली आने वाला है, यहाँ पर वारिस देवा आने वाला है। अल्लाह अकबर। पहले ही विलादत से पहले ही आपकी खुशखबरी सुनाई जा रही थी। वो वारिस पाक हैं कि जब आप किछौछा की सरजमीन पे जाते थे तो देवा शरीफ से नंगे कदम चलते हुए किछौछा की सरजमीन पे जाते थे। ये अदब था इन औलियाए किराम का, ये मोहब्बत थी औलियाए किराम की। और बताया जाता है कि आला हजरत जब जाते थे तो आप बसखारी से अपनी जूतियां उतार देते थे और आप किछौछा की सरजमीन पे नंगे कदम जाया करते थे। आपने नाम सुना होगा हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। आपने पूरे हिंदुस्तान का जब सफर किया था और मज़ारात पे जब हाजिरी दी थी और जब मज़ार को आप सलाम करते थे, सलाम का जवाब आता तो उस मज़ार को छोड़ देते थे। और जब सलाम का जवाब नहीं आता तो कुछ मसनूई कब्रें लोगों ने बना रखी थी, आप उनको तोड़ते जा रहे थे। और जब किछौछा की सरजमीन पे पहुंचे थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो जैसे ही आप दाखिल हुए तो आपने हर कदम पे 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी, हर कदम पे 2-2 रकअत नफल नमाज पढ़ते हुए गए। और जब आप हाजिरी दे के बाहर आए तो किसी वजीर ने पूछ लिया हिम्मत करके, हुजूर आपने हर कदम पे 2 रकअत नमाज पढ़ी, मामला क्या है? मैंने देखा बड़े बड़े आस्थानों पे आप हाजिरी देने गए और आपने ऐसा नहीं किया। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बादशाह जानता है कि बादशाह के दरबार में हाजिरी कैसे दी जाती है। अल्लाह अकबर। बादशाह जानता है कि बादशाह के दरबार में कैसे जाया जाता है। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि जिनके आस्थाने पर बड़े बड़े औलियाए किराम नंगे कदम चलते हुए नजर आए हैं। हजरात गिरामी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सीरत को देखना है तो आप सहाइफ अशरफी, लताइफ अशरफी ये के कुतुब का जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी थी, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे। मुरीदों को वहां पर आप किछौछा में इस्लाम की तबलीग करते रहे, फिर मुरीदीन को इलाकों में भेजा कि तुम जाओ और जाकर के दीन की खिदमत करो। ये दीन का दर्द था जिसने सल्तनत सिमना को छोड़ने पे मजबूर कर दिया। ये दीन की तबलीग का दर्द था कि आप बादशाह छोड़ करके इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए थे और इस्लाम की खिदमत ने वो मकाम आपको अता फरमा दिया कि आज लोगों के दिलों पे आप हुकूमत कर रहे हैं, आज लोगों के कुलूब पे आप हुकूमत कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब तक लोग बाकी रहेंगे मखदूम अशरफ सिमनानी का तज़किरा करते रहेंगे, मखदूम अशरफ सिमनानी का जिक्र करते रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने रब को राजी किया है और अल्लाह ने उनका नाम लोगों के दिलों के अंदर डाल दिया है। लोगों के दिलों के अंदर उनका नाम आज भी मौजूद है। रात के 2 बजने वाले हैं, आप यहाँ बैठ कर के उनका जिक्र सुन रहे हो। ये वजह क्या है कि अल्लाह के वली की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दी गई है और वलियों का मकाम यही है, वलियों की शान यही है। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि रब कयामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। जब ये दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पहुंच करके एक बात बता के तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। गुलाम सच्चा वही होता है जो अपने आका की अदाओं को अपनाए, मुरीद सच्चा वही होता है जो अपने पीर की अदाओं को अपनाए, आशिक सच्चा वही होता है जो अपने माशूक की अदाओं को अपनाए, मुहिब सच्चा वही होता है जो अपने महबूब की अदाओं को अपनाए। देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने किसी भी मोड़ पर नमाज को कज़ा नहीं किया है। हर आप जब सफर करते आ रहे थे तो नमाज पढ़ते आ रहे थे। आप किछौछा की सरजमीन पर हैं, जो जादूगर के नरगे में हैं, तब भी आप वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो नमाज से मिलता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है तो अल्लाह की इबादत से हासिल होता है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज हमारे पास हर काम के लिए वक्त है। आज मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप पे घंटों चैटिंग करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, इंसान
نماز چھوڑ کے یہ کہے کہ میں حسینی ہوں، کیا حسین اس سے راضی ہو جائیں گے؟ انسان نماز چھوڑ کے یہ کہے کہ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دیوانہ ہوں، بتاؤ کیا مخدوم اشرف سمنانی اس سے راضی ہو جائیں گے؟ مخدوم اشرف سمنانی کا فیضان اسی کو ملے گا جو نماز کا پابند ہوگا، حسین کا فیضان اسی کو ملے گا جو نماز کا پابند ہوگا۔ نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، بتا حسین نے کب فرض عین چھوڑے ہیں؟ میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر، نماز چھوڑ دی سمجھو حسین چھوڑے ہیں۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، نماز اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اتنا یاد رکھنا اہم الفرائض ہے نماز۔ قیامت میں سب سے پہلے تم سے نماز کا سوال ہوگا، روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشش نماز بود، میدان محشر جو جان کو پگلانے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال تم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ پیشانی پہ سجدوں کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زندگی چند دن کی ہے، ہمیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ پتہ نہیں اس دنیا میں ہم سے پہلے ہمارے گھر میں کون رہتا تھا، آج ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بعد کوئی اور رہے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو چند دن کے لیے آئے ہیں، مسافر بن کر کے آئے ہیں۔ رات بھائی کو میں نے اسٹیشن پہ دیکھا، وہ میں نے پوچھا بھائی گھنٹوں سے آپ یہاں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو بہت دولت ہے، تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے، تم یہی مکان بنا لو اسٹیشن کے برابر میں جگہ خرید کر کے۔ وہ کہتا ہے مولانا میں یہاں رہنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، ابھی سفر کروں گا دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ انسان کو کیا ہو گیا، اس نے زمین کو سب کچھ سمجھ لیا، اس نے مکان کو سب کچھ سمجھ لیا، اس نے اکاؤنٹ کو سب کچھ سمجھ لیا، اس نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ جیسے آج ایک اسٹیٹ ٹرین کا سفر کرنے والا وہاں مکان نہیں بناتا کیونکہ اسے دوسری جگہ جانا ہے، پلین سے سفر کرنے والا ایئرپورٹ پہ کمرہ نہیں خریدتا کیونکہ اسے یہاں سے کہیں دوسری جگہ جانا ہے۔ آج انسان کیسا غافل ہو گیا ہے، انسان نے دولت کو سب کچھ سمجھ لیا، انسان نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آج یہ دولت ہمارے پاس ہے، جیسے ہی روح بدن سے نکلی پیسہ کود کے دوسرے کی جھولی میں چلا جاتا ہے، اسی پیسے کا بٹوارا ہونے لگتا ہے، اسی دولت کا بٹوارا ہونے لگتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، جب دنیا سے جانے کے بعد میں ہم اس اولاد پہ کیسے بھروسہ کر لیں؟ جو اولاد دنیا میں ہمیں ایک گلاس پانی لا کے لاتے، ہم اس اولاد پہ کیسے بھروسہ کر لیں؟ جو ہماری اولاد ہمارے لیے بازار سے سودا خرید کے نہ لا کر کے دے، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ اولاد تمہاری قبر پہ جا کر کے قرآن پڑھے گی، یہ اولاد تمہاری قبر پہ جا کر کے ایصال ثواب کرے گی؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ آج کا دور اتنا انہماک والا دور ہے، اتنا مشغولیت والا دور ہے، آدمی فیس بک سے فرصت نہیں، واٹس ایپ سے فرصت نہیں، ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، یہ تمہاری قبر پہ جا کر کے قرآن کیا پڑھے گا؟ اس لیے ایک یہی پیغام میں مخدوم اشرف سمنانی کے عرس سے تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں آرام ملے، تم چاہتے ہو کہ قبر میں سکون ملے، تو اپنے لیے قرآن پڑھ کر کے ثواب جمع کر لو۔ علمی صاحب نے فرمایا تھا پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے، کام کو کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے، کھڑکی ہوا کے واسطے، کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ دنیا چند دن کی ہے، اے میرے نوجوانوں یہ موبائل کی اسکرین پہ وقت برباد نہ کرو، مسجدوں میں آ جاؤ، رب کی عبادت کر لو۔ یہ مسجد کے مینار تمہیں آواز دے رہے ہیں، یہ مسجد کے ستون تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد میں کوئی کام نہیں آتا ہے، کام آتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ کام آتا ہے۔ اس لیے اپنی پیشانی میں سجدوں کا نور لے کر کے جانا، نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤ۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، پھر ساری خدائی تمہارا تذکرہ کرتی نظر آئے گی، ساری خدائی تمہارا ذکر کرتی نظر آئے گی۔ میں آج اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جوانی ہے، اس جوانی میں عبادت کر لو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہائی وے پہ چل رہا تھا، ذاکر بھائی ایک بات سنیں، میں ہائی وے پہ چل رہا تھا تو اچانک سے میں نے دیکھا روڈ ایک طرف سے جام تھا، ایک طرف سے بند تھا، کام چل رہا تھا، دوسری سائڈ سے سواریوں کو بھیجا
भेजा जा रहा था, ट्रैफिक चल रहा था, एक मोटर साइकिल से नौजवान आया, कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी, उसने एक ट्रक से ओवरटेक किया, सामने से दूसरा ट्रक आ रहा था, उस सामने से जब उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरे अजीजों सर से गर्दन से ऊपर का हिस्सा ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, आंख की पुतलियां रोड पे टहल रही थी। अब मुझे बताओ, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ईमान लूटने वाले गाने चल रहे हैं। मेरे नौजवानों, ये रोड पे गाने सुनते हुए जाना, ये ब्लूटूथ कान में लगा करके जाना, क्या तुम भूल गए तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या भूल गए तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या भूल गए तुम्हारा बाप तुम्हें अपने बुढ़ापे की लाठी समझता है, सहारा समझता है? तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने उन सबको भुला करके एयरफोन कान में लगा के गाने सुनते हुए रोड पर चले गए। अचानक से मुझे बताओ, अगर इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा तो कौन तुम्हारे काम आएगा? इसलिए ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं कौन कब ये दुनिया छोड़ करके चला जाए। इस दुनिया में जब तक जिंदगी गुजारो तो इस हाल में जिंदगी गुजारो कि अपने रब की इबादत करते रहो, अपने नबी पे दुरूद पढ़ते रहो, अपने नबी का तज़किरा करते रहो। जब इस तरह से दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की इबादत नहीं करता। पार्कों में जाकर के देखो कैसे कैसे सुबह के वक्त में आदमी कोई उल्टा लेटा है, कोई पैर ऊपर करे, सर नीचे किए हुए। मैंने भी पूछा था एक से, भाई आप ये उल्टे सीधे कैसे लेते हो? कहा मौलाना डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर खून का दौड़ान हल्का हो गया है, इसलिए तुम अपने सर को नीचे करो, पैर ऊपर करो। आपने टंकी देखी, आपने टैंक देखा है, पानी देखा, टैंक में ऊपर पानी कैसे पहुंचाया जाता है? बड़ी परेशानी होती है पानी ऊपर पहुंचाने में, और ऊपर से पानी बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? अगर मोटर ना हो तो आप पाइप के जरिए पानी ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए पाइप के जरिए पानी ऊपर नहीं जाएगा अगर मोटर की ताकत ना लगे, और ऊपर से पानी नीचे बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे ही इंसान के जिस्म में ये खून का जो सर्कुलेशन है, जो खून का दौड़ान है, ये ऊपर से नीचे तो बहुत अच्छे तरीके से करता है काम, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है, जब सजदे में जाता है तो उसके खून का दौड़ान जो है वो सर तक पहुंच जाता है, और सर के जरिए दिल को तरोताजा कर देता है। फिर वो इंसान हार्ट जैसी बीमारियों से महफूज रहे। ये नमाज है, हर चीज है। नमाज इंसान पढ़े। बाबा रामदेव ने कहा था, जब योगे का मामला चला था, योगा करने का मामला, तो उसने कहा था मुसलमानों को किस योगा की जरूरत है? उनके पास तो 5 वक्त का योगा है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन मुसलमान अपनाता कहाँ है? मुसलमान के तरीके गैरों ने अपना लिए। जो मुसलमान का तरीका था ना कि शाम को जल्दी सोता था, सुबह को जल्दी उठता था, आज मुसलमान 8-9 बजे सो के उठ रहा है, फजर बिस्तर पे गायब हो गई। और देखो गैर मुस्लिमों को जाकर के रात के 3 बजे 4 बजे रोड पे टहलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आदमी सुबह को टहलता है तो जिस्म का खून का दौड़ान अच्छा हो जाता है, वो शुगर जैसी बीमारियों से बचा रहता है। लेकिन हुआ क्या, जो मुसलमानों के तरीके थे वो गैरों ने अपना लिए, और मुसलमान है कि अपनी कम इल्मी की वजह से मुसलमान बीमारियों में गिरफ्तार होता चला जा रहा है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज पढ़ने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वुजू जो आप देख रहे हो, ये वुजू क्या है? अभी पटना के अभी 1-2 साल पहले पटना के एक डॉक्टर ने कहा था, क्या कहा था पटना के डॉक्टर ने? कहा था कि इस बार जो सबसे ज्यादा मरीज आए हैं पटना हॉस्पिटल में, वो ब्रेन हेमरेज के मरीज आए हैं, दिमागी कैंसर के मरीज आए हैं। तो डॉक्टरों से, उस डॉक्टर से मीडिया वालों ने पूछा था कि ये जो मरीज जो दिमागी कैंसर हुआ है इंसान को, ये किस वजह से हुआ है, किस बिना पे हुआ है? तो डॉक्टर ने कहा कोई खास वजह नहीं थी, बस नहाने का तरीका गलत था इनका। नहाने का तरीका क्या था कि ये जाते थे शावर के नीचे, ये जाते थे टंकी के नीचे, और सबसे पहले पानी सर पे डालते थे। कहा ये पानी सर पे डालने की वजह है कि इनको दिमागी कैंसर हो गया। हमने कहा कि हमारे इस्लाम की शान देखो, हमारे मजहब की शान देखो, हमारे इस्लाम के
اندر پھر اسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہانے کا طریقہ اگر انسان اسلامی طریقے سے نہائے، جو طریقہ پیغمبر اسلام نے بتایا ہے، اگر اس طریقے سے نہائے گا تو کبھی دماغی کینسر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھو کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ سب سے پہلے کمر سے نیچے کا حصہ دھوئے، کمر سے نیچے کا حصہ، دیکھو سر دھونے کا حکم نہیں دیا ابھی اسلام نے، پہلے کمر سے نیچے کا حصہ دھوئے، جہاں نجاست لگی اسے دھوئے، 3 بار ہاتھ دھوئے، 3 بار کلی کرے اس طرح سے کہ منہ کے ہر پرزے میں پانی پہنچ جائے، پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی چپڑے، اس کے بعد میں جو ہے وہ پانی، ابھی سر دھونے کا حکم نہیں دیا، نماز جیسا وضو کرے، اس کے بعد دیکھو کیا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ 3 لوٹے داہنے مونڈے پہ ڈالے، 3 لوٹے بائیں مونڈے پہ ڈالے، اس کے بعد کہا ہے شریعت نے اب 3 لوٹے سر پہ ڈالے، سب سے آخر میں سر دھونے کا حکم دیا ہے، کیونکہ سر جو ہے یہ نسوں کا ایک مرکز ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب گرمی میں انسان کھیت پہ سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، آ کر کے نل کے نیچے گیا، ٹنکی کے نیچے گیا، ساور کے نیچے گیا اور پانی بھر کے سب سے پہلے سر پہ ڈالتا ہے، یہ دماغی کینسر کا سبب بنتا ہے، یہ دماغی کینسر کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، جو ہمارے مذہب نے طریقہ بتایا ہے، اگر انسان اس طریقے کو اپنا لے، وہ غیر ہو کر کے بتا رہا ہے، اگر انسان اسلامی طریقے سے غسل کرے گا تو کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ وضو کیا ہے؟ وضو کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں جب انسان صبح کو فجر کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو جو ناخنوں میں گندگی جمع ہو جاتی ہے، جو ہاتھوں کے کینسر کا سبب بنتی ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا کینسر ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ کی بیماری اسے نہیں لگے گی، اور جب کلی کرتا ہے تو دانتوں میں جو گندگی لگی ہوتی ہے وہ گندگی کلی کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، ناک کے اندر گندگی جمع ہو جاتی ہے، دھول وغیرہ ناک میں جمع ہو جاتی ہے، جو ناک کے کینسر کا سبب بنتی ہے گندگی، جب انسان ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو وہ گندگی بھی نکل جاتی ہے، چہرہ دھویا تو چہرے کی گندگی نکل گئی، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کی گندگی نکل گئی۔ یہ ہمارا وضو ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، انسان جب اس کو اپناتا ہے تو کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز انسان جب پڑھتا ہے تو جسم کے خون کا دوران اس کا اچھا رہتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر انسان خوبصورت ہونا چاہتا ہے تو اسے کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سجدہ لمبا کیا کرے، سجدے میں جو 3 تسبیح پڑھی جاتی ہے زیادہ تسبیحیں پڑھا کرے، کیونکہ جب سجدے میں دیر تک رہے گا تو خون کا دوران جو ہے وہ چہرے تک آ جائے گا، اور خون ہی سے انسان خوبصورت بنتا ہے، خون کی سرخی جب اس کے اوپر آتی ہے تب انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، یہ ایک پیغام تھا جو میں نے نماز کے ذریعے آپ کو پہنچایا، اگر زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو مسجدوں کا رخ کرو، اگر بیماریوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اگر تم دماغی کینسر سے بچنا چاہتے ہو تو اسلامی ریتی رواج کے مطابق غسل کرو۔ یہ ایک پیغام تھا عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں آنے والوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے شریعت پہ عمل کیا، تم بھی شریعت پہ عمل کرو۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے نماز کی پابندی کی ہے، تم بھی نماز کی پابندی کرو، اور مخدوم اشرف سمنانی کی اداؤں کو اپنا لیا، اور میرے مخدوم اشرف سمنانی تم سے راضی ہو گئے تو دنیا کی بہاریں تمہارے لیے ہیں، عقبہ کے نظارے تمہارے لیے ہیں، آل رسول تم سے راضی ہو گئے تو قبر میں بھی آرام سے رہو گے، میدان محشر میں بھی آرام سے رہو گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب قرآن میں فرماتا ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں، دولہ بنا کر کے بلائیں، اور جو ولیوں کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ ہم الحمدللہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے پیار کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ ایک پیغام تھا عرس مخدوم اشرف سمنانی سے کہ یہ زندگی سواریے دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ
کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔